Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تاریخ کا 7واں سبق کھیل اور تاریخ اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تفریح اور جسمانی ورزش کے لیے کیا جانے والا ہر عمل کھیل کہلاتا ہے۔ کھیل انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ قدیم زمانے میں شکار انسان کے گزر بسر کا ذریعہ ہونے کے علاوہ کھیل کود اور تفریح کا حصہ بھی تھا۔ نیچے کچھ کھیلوں کی تصاویر دی گئی ہیں، جس میں بیس بال، فٹ بال، ہاکی وغیرہ۔ بھارت کے قدیم ادب اور رزمیہ نظموں، یعنی جس میں جنگی داستان بیان کی جاتی ہو، اسے رزمیہ قسم کی نظمیں کہا جاتا ہے۔ تو رزمیہ نظموں میں چوسر، کشتی، رتھوں اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں اور شطرنج کا ذکر بھارت کے قدیم ادب میں اور رزمیہ نظموں میں ملتا ہے۔ یہاں رتھ اور گھڑ سواری کی تصویر ہے، چوسر ہے، شطرنج ہے، کشتی ہے۔ یہ بھارت کے قدیم ادب میں اس قسم کے کھیل کھیلے جاتے تھے، جس کا ذکر ہندوستان کی قدیم ادب میں ملتا ہے۔ بھارت میں کھیلوں کی تربیت دینے والے مشہور ادارے وڈودرا پہلوان جمعہ دادا اور مانک راؤ اکھاڑا، جو کہ گجرات میں ہے، پٹیالہ اسپورٹس یونیورسٹی پٹیالہ میں پنجاب میں ہے، سورنیم گجرات اسپورٹس یونیورسٹی گاندھی نگر، ہنومان ویایام پرسارک منڈل امراوتی، شری شیو چھترپتی کریڈا سنکول بالے واڑی پونا، اور خاص باغ اور موتی باغ جمنازیم کولہاپور۔ یہ بھارت میں کھیلوں کی تربیت دینے والے کچھ مشہور ادارے۔ یہاں اس سے قبل ہم نے جو بھارت میں تربیت دینے والے کھیلوں کے جو ادارے ہیں، اس کی کچھ تصاویر ہیں، جیسے پہلوان جمعہ دادا اور مانک راؤ اکھاڑا وڈودرا گجرات کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے سورنیم گجرات اسپورٹس یونیورسٹی ہے۔ اس کے علاوہ کریڈا سنکول پونا، خاص باغ اور موتی باغ کولہاپور کے۔ کیا آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں یونانی شہری ریاستوں میں ہر 4 سال میں ایک مرتبہ کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے، جنہیں اولمپیا کہا جاتا تھا۔ یونانیوں نے دوڑ، تھالی پھینک، رتھ اور گھوڑ دوڑ، کشتی، مکے بازی کے مقابلے یونانیوں نے شروع کیے اور کھیلوں کو باقاعدگی اور اجتماعی روپ دیا۔ موجودہ دور میں اولمپک مقابلوں کا علامتی جو نشان ہے، ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے 5 دائرے ہیں، جن سے دنیا کو تعاون، دوستی، رشک، فتح حاصل کرنے کی خواہش اور امن کا پیغام ملتا ہے۔ موجودہ اولمپک مقابلے یونان کے اولمپیا کے مقابلوں کی بنیاد پر ہی منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ اولمپک کی تصویر ہے، یہ علامتیں ہیں، ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے 5 دائرے، یہ اولمپک مقابلوں کا علامتی نشان ہے۔ یہ دائرے 6 بر اعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں، جس میں بر اعظم شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ ہے، بر اعظم آسٹریلیا ہے، بر اعظم ایشیا ہے، بر اعظم یورپ ہے، بر اعظم افریقہ ہے۔ یہ دوستی، خیر سگالی، رشک، امن اور اجتماعی جذبے کی علامت ہیں۔ یہ دائرے یعنی اولمپک مقابلوں کے جو علامتی نشان ہے، یہ یونان میں اولمپک شروع ہونے والے مقابلے، رتھوں اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے،
کشتی، مکے بازی، تھالی پھینک، دوڑ یعنی ریس، یہ یونان میں اولمپک میں شروع کیے گئے مقابلے تھے۔ کھیلوں کی اہمیت: کھیلوں سے انسان میں سماجی مہارتیں، جسمانی قابلیت کو فروغ ملتا ہے، سماجی مہارتوں کو فروغ ملتا ہے، باذرائع ہونے کی کیفیت، سوجھ بوجھ کی کیفیت انسان کے اندر کھیلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ کھیل انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کھیل دل کو خوشی اور تازگی عطا کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی پریشانیوں اور فکروں کو بھولنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں محنت اور جسمانی نقل و حرکت کی وجہ سے ورزش ہو کر جسم مضبوط اور طاقتور بنتا ہے۔ کھیلوں سے حوصلہ، استقامت، اسپورٹس مین شپ ایسی صلاحیتیں انسان کے اندر فروغ پاتی ہیں۔ اجتماعی کھیلوں کی بدولت تعاون اور اجتماعیت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور قائدانہ صلاحیتوں کی نشوونما انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ذیل کے نیچے جو ہے کچھ تصاویر ہیں جس میں کچھ لڑکیاں والی بال کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، باکسنگ، گولف، ایسی بہت ساری کھیلوں کے جو ہے یہاں پر سامان جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ کھیلوں کی قسمیں: کھیلوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نشستی کھیل یعنی بند ماحول یا ایک کمرے میں کھیلے جانے والے کھیل، اور دوسرا ہے میدانی کھیل۔ نشستی کھیل، یہ کھیل بند ماحول یا کمرے میں کھیلے جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل جیسے شطرنج، کیرم، لوڈو، سانپ سیڑھی اور ساگر گھوٹی جیسے کھیل موجود ہیں۔ ان میں لڑکیاں کثرت سے کھیلتی ہیں جبکہ چھوٹی لڑکیاں بھاتکلی کھیل کھیلتی ہیں۔ نیچے جو ہے ساگر گوٹی جو ہے جو لڑکیاں کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک تصویر میں چھوٹی لڑکیاں بھاتکلی جو ہے کھیل رہی ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر کھلونوں کو بچوں نے جو ہے جمع کیا ہے اور اس سے کھیل رہے ہیں۔ میدانی کھیل: میدانی کھیلوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ملکی اور دوسرا ہے غیر ملکی۔ ملکی کھیلوں میں یعنی ملک کے اندر کھیلے جانے والے جو ملکی کھیل ہیں اس میں لنگڑی، کبڈی، آٹیا پاٹیا، کھوکھو، بلوریوں کا کھیل، لگوری، گلی ڈنڈا، بھنگری جیسے کھیل جو ہے مشہور ہیں۔ نیچے کچھ تصاویر دی گئی ہیں جس میں لڑکیاں جو ہے لنگڑی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایک تصویر میں آٹیا پاٹیا جو ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک میں گلی ڈنڈا اور اس کے علاوہ جو ہے بلوریوں کا کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے۔ کھیلوں کی قسمیں: نشستی کھیل جس میں شطرنج، تاش، اس کے علاوہ ساری پاٹ، کیرم، لوڈو، سانپ سیڑھی جیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ جبکہ میدانی کھیل میں دو قسمیں ہیں، ایک ملکی کھیل ہے اور دوسرا غیر ملکی کھیل ہے۔ ملکی کھیل میں لنگڑی، کبڈی، گلی ڈنڈا، جبکہ غیر ملکی کھیلوں میں فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، باکسنگ ایسے بہت سارے کھیل جو ہے کھیلے جاتے ہیں۔ میدانی اور نشستی کھیلوں میں فرق: میدانی کھیل میدان میں کھڑے رہ کر کھیلے جاتے ہیں، جبکہ نشستی کھیل بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں، کھلی جگہ اور گھروں میں یعنی بند کمروں میں کھیلے جاتے ہیں۔ میدانی کھیلوں کے لیے کثرت اور مہارت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ نشستی کھیل کے لیے نسبتاً کم کثرت اور وہاں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدانی کھیل میں جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نشستی کھیل میں جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدانی کھیل زیادہ طاقت کے استعمال ہونے سے تھکان جلد ہو جاتی ہے، جبکہ نشستی کھیل طاقت کا استعمال نہ ہونے سے تھکان جلدی نہیں ہوتی۔ میدانی کھیل جوش اور سنسنی ہوتی ہے، زیادہ خوشی ملتی ہے، جبکہ نشستی کھیل میں سنسنی اور جوش کی کمی کی بدولت خوشی بھی کم ہوتی ہے۔ میدانی کھیل میں جسمانی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے،
جبکہ نشستی کھیل جسمانی مہارت کی ضرورت نہیں، تربیت سے زیادہ نشستی کھیلوں میں مشق کی ضرورت ہے۔ میدانی کھیل جس میں کبڈی، کرکٹ، ہاکی، کھوکھو، فٹ بال ملکی اور غیر ملکی کھیل ہیں، جبکہ نشستی کھیلوں میں شطرنج، چوسر، لوڈو، کیرم، بلوریوں کا کھیل اور بھتکلی جو ہے یہ نشستی کھیل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا روزمرہ کا معمول کیا تھا؟ وشنو بھٹ گھوڑسے کی لکھی ہوئی مراٹھی کتاب ماجھا پرواس میں اس نے لکھا ہے کہ جھانسی کی رانی کو کھیلوں کا بڑا شوق تھا۔ صبح سویرے ملکھمب اور گھڑ سواری اور ہاتھی سواری کا جھانسی کی رانی کو شوق تھا۔ یہ ذکر وشنو بھٹ گھوڑسے کی کتاب ماجھا پرواس میں موجود ہے۔ اب ملکھمب کیا ہے یہ تصویر کے ذریعے جو ہے نظر آ رہا ہے، یہ ملکھمب کا کھیل ہے۔ دوڑ 100 میٹر، 200 میٹر، میراتھن اور رکاوٹ والی دوڑ کے مقابلوں کا شمار دوڑ میں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں میراتھن ہے، 5 کلومیٹر کی لمبی دوڑ ہے، 100 میٹر 200 میٹر کی دوڑ ہے، اور نیچے جو ہے رکاوٹ والی دوڑ کی تصویر جو ہے نظر آ رہی ہے۔ جسمانی مہارت پر مبنی میدانی کھیل جس کے اندر گولا پھینک، تھالی پھینک، لمبی چھلانگ، اونچی چھلانگ کا شمار ہوتا ہے۔ اب نیچے یہاں پر اس کی تصاویر ہیں جس میں ایک میں گولا پھینک ہے، تھالی پھینک ہے، اونچی چھلانگ لگائی جا رہی ہے اور لمبی چھلانگ لگاتی ہوئی تصویر جو ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جسمانی مہارت پر مبنی میدانی کھیل ہیں۔ پانی اور جسمانی ورزش کے کھیل: تیراکی، واٹر پولو، کشتی رانی، یہ جسمانی ورزش کے کھیلوں میں ملکھمب، رسی ملکھمب، جمناسٹک وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ پانی اور جسمانی ورزش کے کھیل جس میں نیچے جو ہے پانی کے کھیل جو ہے نظر آ رہے ہیں، جس میں کشتی رانی ہے، واٹر پولو ہے، اس کے علاوہ تیراکی ہے، اور یہ جسمانی ورزش کے کھیل ہیں جس میں جمناسٹک ہے، اور دوسری تصویر رسی ملکھمب ہے، اور تیسری تصویر جو ہے ملکھمب کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں محترمہ منیشا بھاٹے کی تحقیق کے تحت کشتی میں معاون ملکھمب، ستونی ورزش اور اس کے گرفت کے طریقوں کی تخلیق پیشوائی دور کے بعد مل ودیا گرو باڑم بھٹ دیودھر نے کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دیودھر نے ورزش کی یہ قسم بندروں کا کھیل دیکھ کر تیار کی تھی۔ مہماتی یعنی جاں بازی کے کھیل: برفیلے جو علاقے ہیں، برفیلے علاقوں میں اس قسم کے کھیل عام طور پر کھیلے جاتے ہیں جس میں سکیٹنگ ہے، اسکیئنگ ہے، آئس ہاکی کا شمار مہماتی یا جاں بازی کے کھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہاں 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں جس میں آئس ہاکی ہے، اسکیئنگ ہے اور اسکیٹنگ ہے۔ مہماتی کھیلوں میں یعنی سنسنی خیز کوہ پیمائی، پیراگلائیڈنگ، موٹر سائیکل اور موٹر کار دوڑ کا شمار اس میں ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل اور موٹر کار ریس نیچے نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری تصویر ہے پیراگلائیڈنگ ہے، یہ مہماتی کھیل ہیں، اور اس کے علاوہ کوہ پیمائی یعنی پہاڑوں پر چڑھنا۔ کھاشبا جادھو اور ماروتی مانے یہ کشتی کے مشہور ماہر ہیں۔ سچن تندولکر کی کرکٹ میں خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ہند نے ان سب کو، کھاشبا جادھو، ماروتی مانے، سچن تندولکر، ان کو بھارت رتن کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ مہماتی اور سنسنی کھیلوں کے مقابلے جس میں آئس ہاکی، پیراگلائیڈنگ ہے، کوہ پیمائی ہے، کار ریس ہے، موٹر سائیکل ریس ہے، سکیٹنگ ہے، اسکیئنگ ہے،
یہ مہماتی اور سنسنی کھیلوں کے مقابلے ہیں۔ کھیلوں کے مقابلوں کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے۔ اولمپک، ایشیاڈ، معذوروں کے اولمپک، کرکٹ عالمی کپ کے مقابلے، ہاکی، کشتی، شطرنج، ٹینس، باکسنگ وغیرہ کے مقابلے عالمی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں یہاں کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں دائروں کی، ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے دائرے ہیں، یہ جو ہے اولمپک کے مقابلے ہیں۔ دوسری تصویر جو ہے معذوروں کے اولمپک ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تصویر میں کرکٹ کے عالمی کپ کو جو ہندوستان نے اس میں فتح حاصل کی تھی، وہ کپ کو لے کر جو ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم ہے۔ نیچے جو ہے وشوناتھ آنند جو دنیا کے بہترین جو ہے چیس کے کھلاڑی ہیں، شطرنج کے کھلاڑی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم ہے، اور ادھر ایشین گیمز، اس کی تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ ہاکی بھارت کا قومی کھیل ہے، لیکن کرکٹ کا کھیل بھارت میں سب سے زیادہ مقبول و مشہور ہے۔ کھیلوں کے مقابلے مقامی سطح پر، تعلقے کی سطح پر، ضلعی سطح پر، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہاکی، شطرنج، کشتی، کرکٹ، فٹ بال کے عالمی کپ مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ اولمپک، ایشیاڈ، معذوروں کا اولمپک، کامن ویلتھ گیمز وغیرہ یہ بین الاقوامی مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نیچے دو تصویریں ہیں، جس میں ایک کرکٹ کھیلتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی کی تصویر ہے، اور دوسرے میں جو ہے ہندوستان کی ہاکی کے کھلاڑی کی تصویر۔ کیا آپ جانتے ہیں میجر دھیان چند 1928 تا 1932 میں ایک کھلاڑی کی حیثیت سے بھارتی ہاکی ٹیم میں کھیلے، اور 1936 میں جرمنی کے برلن میں منعقد اولمپک میں بھارتی ہاکی ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے بھارت کی نمائندگی کی تھی، اور تینوں اولمپک مقابلوں میں بھارتی ہاکی ٹیم کو گولڈ میڈل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 400 سے زائد گول کیے ہیں۔ ان کی یوم پیدائش 29 اگست کو بھارت میں قومی کھیل دن کے طور پر آج بھی منایا جاتا ہے۔ میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ میجر دھیان چند کو 1956 میں پدم بھوشن نامی اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ یہ تصویر ہے میجر دھیان چند کی، جنہیں ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر 400 سے زائد گول کیے ہیں۔ 3 اولمپک گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیے۔ 22 سال ہندوستان کے لیے کھیلے، اور 1936 میں جرمنی میں ہونے والے اولمپک مقابلے میں ہاکی کے انہوں نے ہیٹرک ماری، یعنی بھارت نے وہ مقابلہ 8-1 گول سے جیتا تھا۔ 1932 میں ہونے والے اولمپک میں میجر دھیان چند نے امریکہ اور جاپان کے خلاف 25 گول کیے تھے۔ کھیلوں کی عالمکاری۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں کھیلوں کی عالمکاری ہوئی۔ آج کھیلوں پر کسی بھی ملک کی اجارہ داری نہیں رہی۔ آج کوئی بھی کھیل کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہا ہے۔ کرکٹ، اولمپک، ٹینس، ہاکی، فٹ بال، ایشیاڈ، کامن ویلتھ گیمز جیسے مختلف کھیلوں کا دوردرشن اور دیگر نجی یعنی پرائیویٹ چینلوں کے ذریعے براہ راست نشر کیا جانے لگا ہے، ڈائریکٹ لائیو دکھایا جانے لگا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے لوگ اپنے کھیلوں کی ٹیم نہ ہو تب بھی کھیلوں کے مقابلے ٹی وی پر دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگے ہیں۔ شوقین کھلاڑی سیکھنے کے لیے اور ناظرین تفریح کے لیے ان مقابلوں کو دیکھتے ہیں۔ سبکدوش جو کھلاڑی ہیں، جو ریٹائرڈ ہوئے کھلاڑی ہیں،
وہ کمنٹری کے لیے چینلوں پر آتے ہیں۔ ناظرین کا ایک بڑا طبقہ کھیلوں کے مقابلے براہ راست ٹی وی پر دیکھتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے کھیلوں کے نشریات کے درمیان اپنی پیداوار کے اشتہارات دکھاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ یا ہاکی جیسے جب کھیل ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں تو بیچ بیچ میں جو ہے 2-4-5 منٹ کے بعد، ایک اوور کے بعد نشریات یعنی اس میں ایڈورٹائز دکھائی جاتی ہے مختلف کمپنیوں کی۔ بھارت کے کرکٹ عالمی کپ میں فائنل مقابلے کو دنیا بھر کے ناظرین نے دیکھا۔ اس طرح کھیل کی معیشت ہی مکمل طور پر بدل گئی۔ سبکدوش کھلاڑی اوپر کمنٹری کرتے ہوئے سوربھ گانگولی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہے وی وی ایس لکشمن ہے۔ تو یہ ہندوستان کے سبکدوش ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں۔ وریندر سہواگ یہ ٹیلی ویژن پر کرکٹ کامنٹری کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اور مختلف ٹیلی ویژن پر کمپنیوں کے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں کھیلوں کے درمیان۔ یہ کچھ کھیلوں کے بین الاقوامی سطح پر جو ہے چینلز ہیں جس میں صرف کھیلوں کے مقابلے لائیو ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، جس میں اسکائی اسپورٹس ہے، اسٹار اسپورٹس ہے، سپر اسپورٹس ہے، ڈی ڈی اسپورٹس ہے، فاکس اسپورٹس ہے۔ کھیلوں کے وسائل چھوٹے بچوں کی تفریح اور تعلیم کے لیے جو آلات اور وسائل تیار کیے جاتے ہیں انہیں کھلونا کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر جو ہے بچہ جو ہے کھلونے سے کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بچوں کی تفریح کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے ایسے وسائل تیار کیے جاتے ہیں، انہیں کھلونے کہا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی میں ملے مٹی کے کھلونے ہاتھ یا سانچے سے کیے جاتے تھے۔ اب یہاں پر کچھ تصاویر ہیں کھلونوں کے۔ یہ آثار قدیمہ کو مختلف مقامات پر جب کھدائی کی گئی، جیسے ہڑپا، موہنجو داڑو جیسے جو قدیم مقامات ہیں، ان مقامات پر جب کھدائی کی گئی تو ان مقامات پر اس قسم کے کھلونے ملے ہیں۔ یہ مٹی کے کھلونے تھے جو انسان اس وقت جو ہے ہاتھوں سے تیار کیا کرتا تھا۔ اس قسم کے کھلونے اس وقت جو ہے ہاتھوں سے تیار کیے جاتے تھے یا سانچے سے تیار کیے جاتے تھے۔ زمانے قدیم کے بھارتی کتابوں میں گڑیوں کا ذکر ملتا ہے۔ شودرک کے تحریر کردہ ڈرامے مرچ کٹک کا مطلب یعنی مٹی کی گاڑی ہے، جس میں یہ بھارت کی کتاب، یہ جو ہے اس کتاب میں گڑیوں کا ذکر زمانے قدیم میں ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کتھا ستیہ ساگر یہ کتاب 1063 تا 1083 عیسوی کے درمیان کشمیر کے سوم دیو نے لکھی تھی، جس میں بہت سے دلچسپ کھیل اور کھلونوں کا تذکرہ اس وقت کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں بٹن دبانے پر اونچے اڑنے والی، ناچنے والی، آواز کرنے والی لکڑی کی گڑیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں لکڑی کی ان رنگین گڑیوں کو ٹھکی کہتے ہیں۔ کھلونے اور تاریخ۔ کھلونے تیار کرنے کی روایت یہ آج کی نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے یہ جاری ہے، اس لیے کھلونے تاریخی ماخذ ہیں۔ کھلونوں کے ذریعے اس زمانے کی مذہبی اور تہذیبی روایات کا علم ہوتا ہے۔ مہاراشٹر میں دیوالی کے موقع پر مٹی کے قلعے تیار کر کے ان پر شیواجی اور دیگر مراٹھوں کی مورتیاں رکھ کر مراٹھا تاریخ کو دیوالی کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے۔ پولا کے تہوار میں مٹی کے بیل بنانا بھارت کی قدیم روایت ہے۔ اٹلی کے پامپائی شہر کی جب کھدائی کی گئی تو کھدائی کے دوران بھارت
بلکہ ہاتھی دانت کی بنی گڑیا وہاں پر دستیاب ہوئی۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ یہ گڑیا پہلی صدی عیسوی کی ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت اور روم کے قدیم تعلقات تھے، یعنی اس وقت بھی تجارت ہندوستان کی اور روم کی ہوا کرتی تھی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کی کھدائی کے دوران ملے کھلونے سے اس دور کے طرز رہائش، پوشاک، کھلونوں کی قسموں کا پتہ چلتا ہے۔ ان کھلونوں سے تفریح کے ساتھ تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے اس زمانے کی۔ مٹی کے قلعے، شیواجی کی مورتیاں۔ اب ایک تصویر ہے جس میں ہاتھی دانت کی بھارتی گڑیاں جو پمپئی شہر کی جب کھدائی کی گئی تو اس کھدائی کے دوران یہ مورتیاں وہاں پر جو ہے یہ گڑیا جو ہے وہاں دستیاب ہوئی تھی۔ اور ایک تصویر میں قلعہ بنایا گیا ہے اور اس قلعے پر شیواجی کی اور اس کے علاوہ مراٹھا سپاہیوں کی مورتیاں جو ہے وہ قلعے پر رکھ کر مراٹھوں کی تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کھیل، ادب اور سنیما۔ کھیلوں سے متعلق ادب علم کی ایک نئی شاخ ہے۔ کھیلوں سے متعلق نئی کتابیں اور لغت دستیاب ہیں۔ مراٹھی میں ملکھمب کی تاریخ شائع ہوئی ہے۔ ورزش کے موضوع پر علیحدہ لغت تیار ہو چکی ہے۔ کھیل کے موضوع پر مراٹھی میں شٹکار نامی رسالہ پہلے شائع ہوا کرتا تھا، جس کی تصویر جو ہے یہاں پر جو ہے نظر آ رہی ہے، شٹکار اور کرکٹ سمراٹ۔ یہ رسالے جو ہے خاص کر کے جو ہے کھیل کے موضوع پر، اس میں صرف کھیل کی ہی معلومات ہوتی۔ دوارکا ناتھ جن کی تصویر جو ہے نظر آ رہی ہے، دوارکا ناتھ، سنجگیری، شریش کنیٹکر، بال پنڈت جیسے کئی ادیب کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے بارے میں اخبارات میں مضامین مسلسل لکھتے رہتے ہیں۔ کھیلوں پر لکھے گئے مضامین پر مشتمل ماہ نامے 15 روزہ شائع ہوتے رہتے ہیں، جیسے انگریزی میں سپورٹس ویک ہے جس کی تصویر جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اخبارات میں کھیلوں کی معلومات کے لیے 1 یا 2 مکمل صفحے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ آپ نے اخبار دیکھا ہوگا کہ آخری کے 1 یا 2 صفحے جو ہے یہ خاص کر کے کھیلوں کے لیے جو ہے محفوظ رکھے جاتے ہیں، اس میں صرف کھیلوں کی معلومات دی جاتی ہے۔ انگریزی زبان میں کھیل کے شعبے سے متعلق بڑے پیمانے پر تحریریں شائع ہوتی ہیں۔ دیگر علاقائی زبانوں میں بھی کھیلوں کے بارے میں مضامین لکھے جاتے ہیں، اور یہ ساری معلومات حقیقتاً کھیلوں کے ادب کی تاریخ ہی ہے۔ موجودہ زمانے میں کھیل اور کھلاڑیوں کی زندگی پر کچھ مقامی ہندی اور انگریزی فلمیں بنائی گئی ہیں، جیسے مثلاً میری کام، یہ پہلی خاتون تھی جس نے کانسے کا تمغہ جو ہے اولمپک مقابلے میں حاصل کیا تھا۔ دنگل، یہ بھی فلم جو ہے حقیقت پر مبنی ہے۔ چک دے انڈیا جیسی فلمیں بنائی گئی ہیں جو نیچے جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے دنگل فلم کی تصویر جس میں فلم کے ہیرو نظر آ رہے ہیں، اور دوسری درمیان میں جو ہے ایک بزرگ کی تصویر اور اس کے ارد گرد جو ہے ان کے بچوں کی تصویر۔ یہ حقیقت میں جو ہے دنگل فلم انہی کی زندگی پر مبنی فلم تھی۔ کھیل کے موضوع پر فلم بناتے وقت فلم ساز کو اس کھیل کے بارے میں مفصل معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ فلم بناتے وقت کہانی کا زمانہ، اس زمانے کی زبان، اس زمانے میں استعمال ہونے والا لباس وغیرہ کا گہرا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ کھلاڑیوں اور کھیل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تحریر کردہ کتابوں، رسالوں میں چھپے ہوئے مضامین، تصاویر، اخباری مضامین، ان سب کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کھیل کے تعلق سے عوام کی رائے، رواج، مشہور کھلاڑی وغیرہ کاموں کے بارے میں تفصیلی معلومات ہونا ضروری ہے، جیسے کہ ایم ایس دھونی، مہندر سنگھ دھونی پر جو ہے
اس کی زندگی ان کی زندگی پر جو ہے ایک بنائی گئی فلم، جس میں ان کے مکمل جو ہے زندگی کا پوری طرح ان کی زندگی کی عکاسی جو ہے اس فلم میں کی گئی ہے۔ ان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ فلم بنائی گئی ہے کہ وہ کرکٹ میں کس طرح سے آئے، پہلے کیا کرتے تھے۔ کھیل اور روزگار کے مواقع۔ کھیل اور تاریخ کا قریبی باہمی تعلق ہے۔ تاریخ کے طلباء کو بہت سارے مواقع جو ہے روزگار کے کھیل میں دستیاب ہیں۔ اولمپک یا ایشیاڈ یا بین الاقوامی مقابلوں کے دوران کمنٹری، تبصرہ، تجزیہ، کھیل کی تاریخ، ماضی کے کارنامے، مشہور کھلاڑی جیسے باتوں کی معلومات دینے کے لیے تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے کھیلوں سے قبل یا کھیل کے کرکٹ کے شروع ہونے سے پہلے یا کرکٹ کے ختم ہونے کے بعد، یا کسی ہاکی ہو، فٹ بال ہو، اس کے ختم ہونے سے پہلے یا ختم ہونے کے بعد کچھ سینئر کھلاڑی کھیل کا تبصرہ کرتے رہتے ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری تصویر میں جو ہے کچھ اخبارات میں کام کرنے والے رپورٹرز، اس کے علاوہ ماہ نامے یا پھر 15 روزہ سہ ماہی میں جو ہے شائع ہونے والے کھیلوں کے جو رسالے ہیں، ان میں کام کرنے والے جو ہے لوگ جو ہے نظر آ رہے ہیں، جو کھیل کو دیکھ کر اس کی معلومات لے رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس، کبڈی، شطرنج جیسے کھیلوں کی نشریات براہ راست جاری رہتی ہیں۔ آکاش وانی، دوردرشن اور دیگر چینلوں سے کھیل پر تبصرہ کرنے والے ماہر کمنٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کو سکھانے والے تربیت کار، کوچ، کیوریٹر یعنی میدان تیار کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایک تصویر میں جو ہے ایک کوچ جو ہے ایک کھلاڑی کو جو ہے کس طرح سے بلے بازی کرنی چاہیے یہ سکھا رہا ہے، تو دوسری تصویر میں جو ہے کیوریٹر ہے جو کرکٹ کا میدان جو ہے تیار کر رہا ہے، پچ تیار کر رہا ہے۔ کھیلوں کی فلم بندی کرنے والے کیمرے-مین اور ان کے معاون اور کمپیوٹر کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ کھیل کی جو ہے عکاسی کرتے ہوئے تصویریں یا اس کی ویڈیو شوٹنگ کرتے ہوئے جو ہے ایک کیمرہ مین جو ہے نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہاں پر جو ہے کبڈی کھیلتے ہوئے ان کی تربیت کے لیے کوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاکی کی جو ہے تربیت کے لیے کوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فٹ بال کی جو ہے فٹ بال کے لیے کوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھیلوں کے مقابلے میں امپائر یعنی ریفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریفری بننے کے لیے ایک الگ سا اس کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اہلیتی امتحان پاس کرنے کے لیے ضلعی سطحی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے مواقع جو ہے حاصل ہوتے ہیں۔ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے جیسے یہاں پر جو ہے نیچے فٹ بال میں جو ہے ریفری کا کام انجام دیتے ہوئے، کرکٹ میں جو ہے امپائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع جو ہے دستیاب ہوتے ہیں۔ اہلیتی امتحان اس میں اگر پاس کر لیا جائے تو ضلعی سطح پر ہو یا ریاستی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، بین الاقوامی سطح پر ہو، تو اس میں بھی کام کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اور نجی طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے وظیفے اور سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمت کی نشستیں محفوظ ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ مشہور کرکٹ کھلاڑی ہیں، فٹ بال کے کھلاڑی ہیں، ہاکی کے کھلاڑی ہیں، تو نوکریوں میں نشستیں جو ہے ریزرویشن ملتا ہے آپ کو۔ بڑے بڑے کمپنیاں جیسے ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے یا بینک ہے، اگر آپ مشہور کھلاڑی ہیں، اگر آپ کے اندر جو ہے ایک بہترین کھلاڑی موجود ہے، تو آپ کو بینک میں آسانی سے نوکری مل جاتی ہے کھیل کے طور پر، یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ریل ڈپارٹمنٹ میں۔ مراٹھی زبان میں کرکٹ مقابلوں میں تبصرہ اور تجزیہ یعنی کمنٹری پہلے بال جے پنڈت کیا کرتے تھے۔
کھلاڑیوں کا رواں تبصرہ بیان کرنے کے ساتھ اس میدان کی تاریخ بھی بیان کرتے تھے کہ اس میدان میں کون کون سے کھلاڑیوں نے کتنے رنز بنائے، کون کون سے ٹیموں نے جو ہے وہاں کون کون سے ریکارڈ بنائے ہیں، کھلاڑیوں سے متعلق معلومات اور ان کی تاریخ بیان کرتے تھے کہ جب وہاں اس میدان میں کسی میدان میں اگر کوئی کھلاڑی کھیل رہا ہے تو اس کھلاڑی کی پوری تاریخ جو ہے بالج پنڈت جو ہے بیان کیا کرتے تھے، کھلاڑی نے کون سے ریکارڈ کب اور کہاں بنائے یہ تاریخ بیان کرتے تھے۔ انہیں کھیل اور اس کی تاریخ کا بہتر علم تھا، ان خوبیوں کے ساتھ ان کے بولنے کا انداز دلکش تھا، اس لیے لوگ ان کی کمنٹری سننے کے لیے ہمیشہ ہمہ تن گوش رہتے تھے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔